السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بات چل رہی تھی حج بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت میں دوسرے ارکان کیوں نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ سارے احکام و ارکان زیادہ تر اکثر آپ جو حاجی لوگ جو جاتے ہیں نا، تو وہاں سیکھنے سکھانے والے لوگ مل جاتے ہیں، ہوتے ہیں وہاں ارکان احکام کے لیے وہاں لوگ ہوتے ہیں سمجھانے والے۔ تو ہمیں جو یہ باطنی مقصد ہے اس کو سننا اور سمجھنا، میں اس پر زور دے رہا ہوں۔ مکہ معظمہ کی فضیلت، روایت میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہو کر کے فرما رہے تھے۔ ایک صحابی کہتے میں نے سنا، حضرت عبداللہ بن عدی وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول ایک مقام پر کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ رب العزت کی قسم کھائی رسول پاک نے، اللہ رب العزت کی قسم، اے مکہ، یعنی مکہ شہر ہے، اس شہر سے تھوڑے دور جا کر اونچی پہاڑی کا ٹیلہ کوئی ہوگا، وہاں کھڑے ہو کر مکہ سامنے دکھ رہا ہے اور مکہ سے کہہ رہے ہیں، اے مکہ شہر، مجھے اللہ کی قسم، یہ رسول کے، اے مکہ شہر، مجھے اللہ کی قسم کہ تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر ہے۔ یہ سرکار کے الفاظ، تو ساری زمین سے بہتر ہے، اور اللہ کو پوری زمین اور اللہ کو پوری زمین میں زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکل جانے پر مجبور نہ کیا ہوتا، کیونکہ رسول پاک ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ اگر مجھے تجھ سے نکلنے پر ان کفار و مشرکین نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں ہرگز مکہ نہیں چھوڑتا، یہ رسول پاک نے کہا۔ یہ فضیلت ہے مکہ کی کہ سرکار خود مکے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کتنا اچھا شہر ہے، مجھے کتنا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہیں ٹھہرتا۔ یہ دوسری روایت۔ اب آئیے تیسری بات بتا دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں نماز پڑھے، جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا۔ اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا، جو جامع مسجد میں نماز پڑھے اسے 500 نمازوں، جو جامع مسجد میں نماز پڑھے اسے 500 نمازوں کا، اور جامع مسجد اقصی بیت المقدس میں، اور میری مسجد یعنی رسول پاک کی مسجد، مسجد نبوی، اس میں نماز پڑھے اسے 50,000 نماز، اور جو مسجد حرام میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا یہ گھر میں نماز پڑھے وہاں 25 ہے نا، کس کے گھر؟ آپ کے یا میرے گھر؟ نہیں، مکہ مدینہ میں رہنے والے کی بات ہے یہ وہاں کا گھر، یہاں کا نہیں۔ یہ نوٹ کر لینا ہو بھائی کیا چالو نہ تھی جاؤ گھرے، ہے نا، ایسا نہیں کرنا۔ یہ مکہ شہر کی بات ہے، یہ اللہ کا گھر جہاں ہے اس شہر میں اتنی برکت ہے کہ وہاں اگر کسی کا گھر ہے اور وہ خالی گھر میں پڑھتا ہے تو بھی 25 نماز، اپنے گھر کی تو ایک، یہ بھی اللہ قبول کرے۔ لیکن وہ جگہ جہاں آپ اور ہم جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور نصیب کرے اللہ تو انشاءاللہ جائیں گے بھی، وہ جگہ اگر ہو سکتا ہے نا کہ مان لیجئے کہ جو لوگ حاجی لوگ حج کو گئے اور ان کو کوئی تکلیف یا کوئی ایسی معذوری آ گئی کہ وہ مسجد تک نہیں گئے، گھر پر پڑھی ہے نا، وہاں پر بھی گھر ہوگا نا، اجرا یا ہوٹل یا جہاں کہیں ان کو رہائش ملی ہوگی وہاں پڑھیں گے، تو اگر وہاں انہوں نے گھر پر نماز پڑھی تو ان کو 25 نماز۔ اور جامع مسجد کوئی بھی، وہاں بھی اور بھی مسجدیں ہوں گی، تو جامع مسجد میں اگر کسی میں پڑھیں گے تو 500، بیت المقدس میں پڑھی یا مسجد نبوی میں پڑھی تو 50,000، اور کعبے میں پڑھی تو 1,00,000۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کروں کہ اگر مکے میں نماز پڑھی، کعبے میں مسجد حرام جہاں یہ طواف وغیرہ ہوتا ہے تو 1,00,000 نماز، اور مدینہ میں مسجد نبوی میں پڑھی تو 50,000۔ رسول کے یہاں کم ہے، اللہ کے یہاں زیادہ ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے نا بھائی، تو یہ اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے۔ وہاں پھر سامنے دوسری باتیں دیکھو کہ اگر مکہ میں کعبے میں گناہ کیا تو وہ گناہ کتنا لگے گا؟ 1,00,000، وہ بھی 1,00,000 لکھا جائے گا، 1 کا 1,00,000، دھیان رکھنا۔ وہاں جا کے گناہ، اب اتنا بس ہے کہ آپ چل رہے ہیں نا، ہم چلتے ہیں نا، وہاں تو بھیڑ ہوتی ہے، ہم سے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، یہ بھی گناہ، یہ یاد رہے۔ بڑا سوچ سمجھ کر حج کے فرائض ادا کرنا، ہم سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، ہم سے کسی کو، یہاں کسی کو کیا، آپ اپنے خود کے بالوں کا دھیان رکھنا، آپ کے شریر کے بال ہیں وہ تو آپ کے ہیں، یوں کرنے کھنجواتے تھے، بال نکل گیا پچھی، ہے نا، یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے۔ ٹولے لکھاں ہو جاتی ہے نا مانس کو،
اب ٹولہ ہاتھ میں یوں کھنجوار تے آؤ گیا، کیا کرو گے؟ مارو گے؟ نہیں مار سکتے۔ اپنے یہاں چلتے چلتے چلے جاتے ہیں، گھاس ہوتی ہے نا، ہاتھ میں جاڑوا آ جاتا ہے تو ڈانڈلی کھینچ لیتے ہیں، پاندرا کھینچ لیتے ہیں، وہاں نہیں کھینچ سکتے، گھاس نہیں توڑ سکتے، مکہ یہ نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے۔ مکے میں اگر گناہ کیا تو لاکھ گناہ، نیکی کی تو لاکھ نیکی۔ مدینے میں گناہ کیا، مدینے میں نیکی کی، ایک نماز پڑھی 50,000، لیکن مدینے میں گناہ کیا ایک تو 50,000 نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، اتنا فرق ہے۔ وہ رحمت للعالمین کے صدقے، آقا کے صدقے، سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ یہ پوچھا رسول سے، فرمایا بیت الحرام۔ فرماتے میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مسجد دو بنی نا، ایک بیت الحرام بنا اور ایک مسجد اقصی بنی، دونوں میں وقت کتنا؟ پہلا بنا، اس کے بعد دوسرا کتنے وقت میں بنا؟ تو فرمایا 40 سال۔ کیا فرمایا؟ 40 سال۔ لیکن تم جہاں وقت ہو جائے اسی جگہ نماز پڑھ لیا کرو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، فضیلت ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں آقا نے نماز کی تاکید بھی کر دی کہ یہ باتیں چھوڑو، لیکن جہاں نماز کا وقت ہو وہاں نماز پڑھ لیا کرو، یہ بات بھی کہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک اس پتھر حجر اسود، اس پتھر کو اللہ نے ایک زبان، 2 ہونٹ عطا کیے، جن سے یہ قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے، جنہوں نے حق کو سمجھ کر اس کو بوسہ دیا۔ آخری روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، روایت کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اگر اللہ تعالیٰ انہیں نہ بجھاتا تو ان کی روشنی مشرق سے مغرب تک سارے ماحول کو روشن کر دیتی۔ یہ تو اب جو جانے والے ہیں وہی دیکھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واصحابہ وسلم۔ فضیلت مدینہ بتا دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر، میرے گھر حجرہ رسول پاک کا اور میرے ممبر، اس کا درمیانی حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ میرا ممبر اور میرا ممبر میرے ہاؤس پر ہے، حوض کوثر پر۔ اب جو جنت کی کیاری دیکھیں، وہاں اگر نماز کا موقع ملے یا جو بھی آپ لوگوں کو حکمت سے کام، کیونکہ وہاں تو جو جائے اسے پتہ سختیاں کافی ہے، ہاتھ لگانا، چومنا، یہ سب میسر نہیں ہو سکتا۔ ایک حاجی صاحب بتا رہے تھے مجھے اوکھا سائڈ کے کہ حضرت ہمیں جنت کی کیاری میں نماز پڑھنا تو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن چومنا، کہ جہاں رسول نے بھی نماز پڑھی ہے، اب ڈائریکٹ چومنے جاؤ گے تو مشکل ہے،
تو کیا کرتے تھے؟ بولے کہ ہم نماز کی نیت کر لیتے تھے 2 رکعت، اور 2 رکعت نماز کی نیت کرتے، سجدے میں جا کر زمین کو چوم بھی لیتے کہ آقا کے قدم یہاں پڑے۔ یہ ایک سنیوں کیا وہ ہے عاشقی ہے بھائی، بہانہ ڈھونڈتے ہیں جھکنے کا، آقا کے قدم بوسی ہو جائے کہ یہاں پڑے ہوں گے آقا کے قدم، نماز پڑھی ہے آقا نے۔ اب وہاں تو کیا ہے، ہمیں نماز ہی پڑھنی پڑے گی، نماز کی چھوٹ ہے تو نماز کی نیت کریں اور سجدے میں جا کر کے چوم بھی لیں۔ یہ اچھا، اب یہ مدینے کی فضیلت اگلے حصے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیان ہوگی، اور ابھی ایک کچھ بات خاص بتا دوں جو تھوڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو حج نصیب ہو، مدینہ نصیب ہو۔ آمین آمین آمین۔ ایک بات بتائیں میرے بھائیو، یہ حج میں نے بتایا نا کہ حج کرنا ہے تو کیا، تو کہ احرام باندھو، احرام ایک کفن کی مثل ہوتا ہے۔ حج کا میننگ ہے اپنی پوری ذات کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، ختم۔ اب میں اللہ کا، اللہ میرا، بس دوسری چیزیں لفظ مجھے پتہ آج نہیں ہے، دنیاوی ساری جھنجھٹیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب نکاح نہیں ختم ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حاجی نے نکاح، ارے بھائی نکاح یہ کوئی ختم تھوڑے ہو، وہ تو ایک دنیاوی معاملہ ایسا ہے جو عبادت میں شامل ہے، وہاں سے آنے کے بعد میں اس کے سانسارک جو جیون ہے وہ تو ویسا ہی رہے گا، اس میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن دنیاوی دوسری کتا گیری ہے نا، یہ چھوڑ دے گا، جو کمینہ پن جسے کہتے ہیں، لالچ پن کہتے ہیں، ہوس کہتے ہیں، حرص کہتے ہیں، جلن کہتے ہیں، جو بھی نام آپ دو، وہ ساری چیزیں اسے وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جب حج کرنے گیا، احرام باندھا، اب اس کے اوپر ساری دنیاوی جھنجھٹیں ختم۔ اب وہاں وہ کیا ہے؟ حاجی صاحب۔ اب یہ حاجی صاحب جب حج کا ارکان احکام سب پورا کریں گے، اور جب واپس جدہ پہنچیں گے تو حاجی ہے، اور جب بمبے آئیں گے حاجی صاحب، وہ بھی کہیں گے ہاں حاجی صاحب، ہے نا؟ بمبے سے گھر آئیں گے تو حاجی صاحب، پھر وہ رہتی زندگی تک حاجی صاحب۔ تو جب رہتی زندگی تک حاجی رہے گا تو حاجی والا کام بھی رہے گا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حاجی نام رہے تو حاجی کا کام بھی رہے، رہتی زندگی تک رہے۔ پھر اس طرف یہ ہر بار یاد رکھے کہ میرا نام پڑ گیا ہے حاجی۔ اب حاجی کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا، اللہ میرا۔ حاجی کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرا، میں اللہ کا۔ ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف توجہ دے، ہمیشہ اچھائیوں کی طرف دھیان دے، ہمیشہ خود خوش رہے، دوسروں کو خوش رکھے، یا دوسروں کی خوشی کا بہانہ بنے، دوسروں کے دل ٹوٹنے کا بہانہ وہ نہ بنے۔ کئی طلاق ہو رہی ہے، بھائی مجھے نہیں آنا، کہیں جڑنے والی بات ہو رہی ہے، چلو میں آتا ہوں، کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، جی میں نہیں آتا، کہیں کسی کے لیے اچھا کام ہو، چلو جی میں آتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر اچھے کام میں وہ شامل رہے گا، ہر برے سے دور رہے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے، یہ خاص نصیحت۔ یہ بعد میں تو پھر سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ اتنا سارا خرچہ کرتے ہیں، اتنا سارا کچھ عبادتیں کرتے ہیں، اتنی ساری آپ دعائیں مانگتے ہیں، وہاں سے جنتی ہو کر آتے ہے نا، وہاں سے تو جنتی ہو کر آتے ہیں کہ جس نے حج کر لیا اور اللہ کرے قبول ہو جائے تو کیا ہوگا، وہ ماں کے پیٹ سے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، پاچھا وری گناہ کی نہیں گنن جائے، پھر واپس یہ لسٹ چوپڑا بھرنے کا گناہ کا کیوں چاہیے یہ؟ اس لیے یہ یاد رہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ کا دربار نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے۔ ایک بات دوسری بتا دوں آپ کو، ویسے تو بتاتا رہتا ہوں، ابھی آف سیزن ہے
تو کسی کی یہاں مجلس ہو یا کسی کے یہاں نکاح وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، تو بھائی بڑی مہربانی ہوگی کم سے کم 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے مجھے اطلاع دے دیا کریں، کیونکہ یہ جو ابھی رویوار ہے کہ نا، یہ رویوار نہیں، اسی اگلی رویوار میں وہ اپنے جو سسٹم کے حساب سے لگن لینے کا وہ میرے یہاں ہوگا، پھر اس کا جو اگلا رویوار ہے اس دن بروبر شادی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ یاد رہے، بیچ میں مجھے میرے ساتھ ٹائمنگ میل کر کے چلے، ذرا مجھے بھی بتائے، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو جائے کہ ٹائم پر کہے کہ پانچ مولانا حاضر نہیں، ایسا نہ ہو جائے، دونوں کا جم نہ جاوے۔ خیر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے سجدوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔